اور سورج بھی آج شاید 2-4 منٹ کی ہمیں مہلت دے گا. آپ حضرات سے التماس ہے کہ اگر آپ بر وقت تشریف لائیں تو منصور جعفری صاحب سے بھی اور حجت الاسلام والمسلمین شیخ سخاوت علی قمی صاحب سے بھی ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں. اور ساتھ ساتھ پھر یہ التماس ہے کہ اختتام مجلس پر دعا اور زیارت میں پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ شرکت فرمائیے اور انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ اس جلسہ گاہ سے رخصت ہوں. خواتین کے لیے انجمن جانثار کے ساتھ ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ سخاوت علی قمی صاحب سے کہ زیب منبر ہو کے محمد و آل محمد کی تعلیمات سے ہمیں مستفید فرمائیں. علماء حق کی بلندی درجات کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، مجالس و جلوس کی حفاظت اور قبولیت کے لیے، اور دنیا بھر سے لاکھوں کروڑوں لوگ جو اس وقت عازم کربلا ہیں سید الشہداء کی چوکھٹ کو بوسہ دے کے تجدید عہد وفا کرنے کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، بخیر و عافیت واپسی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفیعنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خدا کا شکر ہے کہ جس نے یہ مہلت دی کہ
اس سال بھی اس ہجری قمری سال کا آغاز ذکر سید الشہداء سے کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، برادران گرامی قدر، یہ عشرہ محرم اور یہ ایام عزا یہ اسلام کی بقا کی ضامن ہے، اور اس عشرہ محرم کی اس معنویت اور اس روحانیت کا سبب ہی ذکر سید الشہداء ہے، اور ذکر سید الشہداء وہ نقطہ مرکزی ہے جو تمام مسلمانوں کو نہیں، ہر وہ انسان جو آزادی سے، جو حریت سے، جو غیرت و حمیت سے، جو عزت نفس سے، جو اثار و قربانی سے، جو سچائی سے، جو حق سے محبت رکھتا ہے، یہ ذکر حسین وہ ذکر ہے جو اس کے لیے یہ درس مہیا کرتا ہے کہ اگر تم نے غیرت مندانہ زندگی بسر کرنا ہے تو کس کو اپنا امام بناؤ۔ اس ذکر کی جگہ، اس عشرہ محرم کی جگہ، اس یاد کی جگہ، اس مناسبت کی جگہ نہ کوئی لے سکا ہے نہ لے سکے گا۔ یہ ذکر سید الشہداء یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، میری بات سمجھیے گا۔ یہ ذکر سید الشہداء، یہ ذکر کربلا، یہ ذکر حسین یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذکر حکومتوں کے سائے میں پروان نہیں چڑھا، یہ سرکاری مطالبات سے پروان نہیں چڑھا۔ اس دن کوئی تعطیل کرے نہ کرے، یہ ذکر خود اپنی معنویت کو خود منوا لیتا ہے۔ نہ یہ ذکر کسی کا کل محتاج تھا نہ آج محتاج ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ہر اس فطرت میں جس میں حق پرستی کا چراغ روشن ہے، اس دل میں محبت حسین کا چراغ روشن کر دیا۔ جس دل میں سچائی سے محبت کا، اثار و قربانی سے محبت کا، حق سے محبت کا چراغ روشن ہے، اس دل میں ذکر حسین ہے، اس دل میں محبت حسین ہے، اس دل میں حسین ابن علی کی الفت ہے۔ لہذا ہم نہ کسی سے مطالبہ کرتے ہیں نہ مطالبہ کریں گے کہ اس ذکر کو منانے کے لیے کسی کا ذکر اس کے ساتھ ملایا جائے یا منایا جائے۔ جسے اپنوں کا ذکر منانے کا شوق ہے منا لے۔ ہم رسول و آل رسول کا ذکر عبادت سمجھ کے مناتے ہیں۔ یہ ذکر نہ کل کسی کی ضد میں منا رہے تھے نہ آج منا رہے ہیں، نہ کسی کے لیے مناتے ہیں نہ کسی کو چڑھانے کے لیے مناتے ہیں، نہ کسی کو ضد میں لانے کے لیے مناتے ہیں۔ یہ ذکر اس لیے مناتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی میں حر بننے کی صلاحیت ہے تو آ جائے۔ یہ ذکر سید الشہداء، میں نے عرض کیا یہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں۔ اب میں جملہ بدل دیتا ہوں، یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ذکر نہیں جسے ہم نے زندہ رکھا ہے، بلکہ یہ ذکر ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ یہ کربلا نہیں جسے ہم نے زندہ رکھا ہے، یہ کربلا ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ میری بات سمجھیں گے؟ اور میں دور کی مثال نہیں دیتا، نزدیک کی مثال دیتا ہوں۔ ابھی برادر عزیز و ارجمند نے کربلا کا تذکرہ کیا، آج سے وہاں شروع ہو جائے گا عزاداری کا سلسلہ، اور عاشور کے دن تک یہ جو افراد ہیں ہزاروں سے لاکھوں، اور لاکھوں میں جیسے پچھلے سال کہا گیا کہ 1 کروڑ سے تجاوز کر گئے، لیکن 1 کروڑ بھی ہوں تو جس ملک کی آبادی کل 2.5 سے 3 کروڑ ہو،
اس ملک میں اگر ایک جگہ پر 1 کروڑ لوگ آ جائیں تو آپ خود سمجھیں کہ اس کی جو فیصدی میں آپ نکالیں گے تو کتنے ہیں. اور حکومت ہر سال اعلان کرتی ہے کہ ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں وہ نہ آئیں. اور یہ لوگ جو آتے ہیں انہیں کوئی سہولتیں نہیں دی جاتی, انہیں کوئی گاڑیاں نہیں دی جاتی, انہیں کوئی پانی کی سبیلیں نہیں ملتی. جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں میری بات کی تائید کریں گے, لوگ 40-40, 50-50, 100, 200, 250, 300 کلومیٹر کا سفر کر کے آتے ہیں. کوفے سے پیدل قافلے چلتے ہیں, بصرے سے چلتے ہیں, نجف سے چلتے ہیں جو آج چلتے, ہلا سے چلتے ہیں جو پہنچتے ہیں. تو عزیزو یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے جو انہیں لا رہا ہے؟ یہ کون سی قدرت ہے جو لا رہی ہے؟ ہاں, دشمن کو اس قدرت سے, اس قوت سے خوف ہے. دشمن چاہتا ہے کہ یہ جو شمع خاندان نبوت کی محبت کی روشن ہے یہ مٹ جائے. یہ 2 شرار ابو لہبی اور چراغ مصطفی کے درمیان جو جنگ ہے یہ رہی ہے اور رہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ عزاداری کب تک رہے گی؟ میں کہتا ہوں تب تک رہے گی جب تک اس دنیا میں حق و باطل کی جنگ رہے گی. یہ حسین ابن علی یہ استعارہ ہے کربلا کے بعد حق کا, حق گوئی کا, حق پرستی کا. تو شہید مطہری نے اسی لیے کہا کہ ہم نہیں ہیں جنہوں نے کربلا کو زندہ رکھا ہے, یہ کربلا ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے. آپ دیکھیں اس ملک میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں, جس ملک میں 30 سال ایک فرعون وقت, ایک یزید وقت کی حکومت رہی. 30 سال اس نے کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہ دی. پہلا جو عاشورہ محرم آیا صدام کے بعد, اس عاشورہ محرم میں 40 لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے. 40 لاکھ لوگ پہلے عاشورہ محرم چہلم میں اکٹھے ہوئے. تو اس وقت الجزیرہ, BBC سب نے یہ خبریں دی. انہوں نے کہا ہم حیران ہیں, 30 سال صدام نے پوری طاقت لگا کر جس جذبے کو ختم کرنا چاہا, ابھی اس کو مرے ہوئے 40 دن بھی نہیں ہوئے کہ 40 لاکھ لوگ اکٹھے ہو کر اعلان کر رہے ہیں اے صدام تیرا 30 سالہ ظالمانہ دور ایک طرف اور حسین کی مظلومیت کا ایک دن ایک طرف. تیری ظالمانہ حکومت 30 سال اس جذبے کو ختم نہ کر سکی. اور صدام کیا, صدام سے بالا کر بھی چلے گا. تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو, یہ ذکر اور اس ذکر کی افادیت دشمن جانتا ہے. اس ذکر کرنے والوں کی طاقت و قوت و قدرت کو دنیا جانتی ہے اور آج جان رہی ہے, پہچان رہی ہے. لہذا اس عزاداری کی طرف 2 طرح کی نظریں ہیں. کچھ جاننا چاہتے ہیں یہ کیا ہے, یہ مکتب آل محمد جس نے کربلا برپا کی یہ کیا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں لیکن اس سے محدود کرنا چاہتے ہیں, روکنا چاہتے ہیں. الحمدللہ میں یہ بات خوشامد گوئی کے لیے نہیں کہہ رہا. پاکستان کی اکثریت شیعہ ہوں یا سنی وہ آل محمد سے محبت رکھتے ہیں, وہ محبت رکھتے ہیں. ہاں, محبت میں شدت و ذوف ہوتا ہے اور اس کا تعلق ہوتا ہے معرفت کے ساتھ. جتنی کسی کی شناخت زیادہ ہو جائے اتنی اس کی معرفت زیادہ ہو جاتی ہے. جتنی کسی کی شناخت کم یا زیادہ ہوگی اتنا اس کے تعلق میں شدت و ذوف ہوگی. اگر کسی کی معرفت اہل بیت کے بارے میں وہ ہو جائے جو خدا نے کروائی ہے, اگر کسی کو اہل بیت کی شناخت اس طرح ہو جائے جس طرح رسول نے کروائی ہے, تو پھر اس کے لیے عاشور کے دن گھر میں بیٹھنا ناممکن ہے. پھر اس کے لیے مجلس حسین میں نہ آنا, رک جانا ناممکن ہے. کیوں؟ چونکہ میں نہیں کہہ رہا, میرے رسول نے کہا کہ محبت حسین میں اللہ نے وہ حرارت رکھ دی ہے کہ لن تبرد ابدا. اللہ چاہتا ہے کہ یہ آگ, یہ حرارت
جو محبت حسین کے نتیجے میں ہر مومن کے قلب میں اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ چاہتا ہے یہ کم نہ ہو، یہ اور زیادہ ہو، زیادہ ہو، یہ بڑھتی رہے. اور یہ محبت حسین ہی بقائے اسلام کی ضامن ہے، بقائے اسلام کی ضمانت ہے. میرے دوستو، ان مجالس کو، اس عزاداری کو، میرے مزاج سے آپ واقف ہیں، اسلام آباد میں جتنا پڑھ چکا ہوں یہ 3-4 سالوں میں، اس سے آپ سے بھی آشنائی ہو گئی، کافی سارے چہرے مجھے آشنا نظر آتے ہیں. لیکن یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر کم و بیش جیسا کہ اطلاع دی گئی ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہمارے دوسرے برادران بھی آتے ہیں. اس موقع کو، اس جگہ کی حساسیت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر چاہتا یہ ہوں کہ آج مکتب آل محمد پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، جو لوگوں کو، جو نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جو عام مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ہم اس گمراہی کا راستہ جس قدر روک سکتے ہیں روکیں. اپنے مکتب و مذہب کی صحیح ترجمانی ہو، صحیح درست ترجمانی ہو، لوگوں تک آل محمد کے مکتب کو ویسے پہچانا جائے اور پہنچایا جائے جیسے آل محمد چاہتے ہیں. لہذا گزشتہ سال میں نے اگرچہ موضوع جو رکھا تھا توحید تھا، لیکن ترتیب گفتگو میں میرا یہ خیال تھا کہ ان دنوں میں اصول دین پر ایک مکمل اشرا ہو جائے، لیکن توحید کا موضوع ہی اتنا آگے بڑھا کہ اسی میں اشرا مکمل ہو گیا. لیکن اس سال میرا ارادہ ہے کہ ترتیب گفتگو کے ساتھ اس اشرا محرم میں اپنے مکتب کی شناخت کرواتے ہوئے اصول دین کو موضوع گفتگو قرار دے کر اصول دین پر ترتیب کے ساتھ گفتگو کی جائے، توحید سے لے کر قیامت تک، اور بتایا جائے مکتب آل محمد ہے کیا. ایک بات جو میں یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں اور پہلی گفتگو میں ہی کہہ رہا ہوں، غالباً بعض لوگوں نے یہ پروگرام شاید دیکھا ہو، میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ تک بھی بات پہنچے اور جن لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ان تک بھی پہنچے. رات مبشر لقمان کے پروگرام میں ایک اسلام دشمن شخص نے یہ کہا، جب اس نے پوچھا کہ آپ مکتب آل محمد تشیع کے خلاف کیوں ہیں، اس نے کہا جی یہ توحید کے بعد امامت مانتے ہیں، یہ رسالت کو نہیں مانتے. لاکھوں لوگوں نے، کم از کم یہ پروگرام لوگ گھروں میں بیٹھ کے اب سنتے ہیں، میں نہ کہوں زیادہ لوگوں نے دیکھا ہوا، لیکن جنہوں نے دیکھا ان تک یہ غلط اطلاعات پہنچائی گئی. اگرچہ آل محمد کے خلاف یہ پروپیگنڈا کوئی نئی بات نہیں، لیکن ہمارا مقصد ان لوگوں کو جو ان کی اس غلط اطلاعات کا نشانہ بنتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان تک اپنا موقف درست پہنچائیں، اپنا نظریہ درست پہنچائیں. انشاءاللہ اس اشرے میں یہ بھی بات واضح ہو جائے گی کہ مکتب آل محمد میں امامت ہے کیا. امامت نبوت اور ختم نبوت کے انکار کا نام نہیں، بلکہ ختم نبوت کے اقرار کا حقیقی معنی پیدا ہی تب ہوتا ہے جب امامت کا اقرار کیا جائے. میری بات سمجھیں گے آپ، ہم ختم نبوت کے، ہمیں اس کے لیے کوئی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ کے صفحات اس پر واضح ہیں کہ سرکار دو عالم کی خاتمیت یا عظمت کا مسئلہ ہو، جہاں حکومتوں نے، جہاں بہت بڑے بڑے دعویٰ کرنے والوں نے، جہاں پر یورپ کے اور امریکہ کے سامنے جھک گئے اور سلمان رشدی کے خلاف ایک لفظ کہنے کی جرت نہ ہوئی، الحمدللہ اس مکتب کے ماننے والوں کا ہی وہ دینی پیشوا تھا جس نے فتویٰ دے کر دنیا کو بتایا کہ شان رسالت کا کل تحفظ حسین ابن علی نے کیا تھا اور آج تحفظ اس کا بیٹا کر رہا ہے. ہمیں سید الانبیاء کی اور مقام سید الانبیاء کا اگر حقیقی ادراک نہ ہوتا
تو خدا کی قسم توحید رسالت پر جب سب چپ تھے ہم بھی خاموش رہ جاتے، لیکن نہ اس وقت خاموش ہوئے نہ اب خاموش ہوئے۔ کیوں؟ یہ حسین ابن علی نے ہمیں درس دیا ہے کہ جب عظمت رسول زیر سوال چلی جائے تو پھر کسی شے کی پرواہ نہ کرنا، کسی شے کی پرواہ نہ کرنا۔ انشاءاللہ یہ عشرے میں یہ بھی بتائیں گے کہ امامت ہے کیا، لیکن میں نے عرض کیا ترتیب گفتگو میں مناسب نہیں سمجھتا، اگرچہ پچھلا پورا عشرہ توحید پر تھا، لیکن توحید کی گفتگو کو چھوڑ کر ڈائریکٹ عدل سے شروع کروں، ترتیب گفتگو اور آپ کے ذہن پہلی مجلس سے مربوط ہو جائیں، اس لیے میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں۔ چاہے وہ خطابت کے حوالے سے مجھے تو اتنے اسرار و رموز خطابت کے بھی نہیں آتے، بندہ جو میرا اپنا مافی ضمیر ہوتا ہے اسے ادا اسی طرح ہی کرتا ہوں جس طرح میرے اندر سے بات نکلتی ہے۔ میں کوئی وہ نہ خطابت کے نہ پڑھے ہیں نہ پڑھتا ہوں، چونکہ یہ فن نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ یہاں فنکاری نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے خلوص چاہیے، خلوص چاہیے۔ اس لیے میں یہ بات ابتدائی گفتگو میں آج کہہ رہا ہوں، اگرچہ میری کوشش ہوتی ہے گفتگو کا تکرار نہ ہو، لیکن موضوع سے مربوط کرنے کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو گزشتہ سال کی ایک خلاصے کے طور پر۔ عزیزان محترم، مکتب آل محمد میں مرکزی مقام عقیدہ توحید کو حاصل ہے۔ کیوں؟ جب تک عقیدہ توحید واضح نہ ہو اور کسی مسلمان کا عقیدہ توحید درست نہ ہو، اس وقت تک اس کا کوئی عمل اور کوئی عقیدہ بھی نہ قابل اثبات ہے نہ قابل قبول ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مثلا رسالت، نبوت، امامت، قیامت احکام میں آ جائیں، ان سب کا محور و مرکز توحید ہے، وحدانیت خدا ہے۔ مثلا آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ وہ محمد جو کس کے رسول ہے؟ اللہ کے۔ تو بس محمد ابن عبداللہ کو ماننے کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو جس کے رسول ہے اگر کوئی اسی کو نہیں مانتا تو اس کا عقیدہ رسالت مانا ہی پیدا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ رسول ہوتا ہی وہ ہے جو پیغام دے، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو پیغام لے۔ تو اگر کوئی پیغام لینے والا ہے تو دینے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ تو وہ دینے والی ذات پر جب تک ایمان نہیں ہوگا، لینے والے پر ایمان فائدہ ہی نہیں دے گا۔ اسی لیے ہر نبی نے جو اپنی نبوت کا آغاز کیا تو لا الہ الا اللہ سے کیا، توحید سے کیا، وحدانیت خدا سے کیا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا اس محور کو، اس مرکز کو پہچانے بھی، مانے بھی، جس کی بنیاد پر تمام عقائد حل ہوتے ہیں۔ مرکزی نقطہ دین توحید ہے، اور جتنے عقائد ہیں وہ اسی مرکز توحید کے گرد گھومتے ہیں۔ نبوت بھی، امامت بھی، قیامت بھی۔ امامت کیا ہے؟ جو انسانوں کی رہبری کرے۔ تو کدھر رہبری کرے گا؟ کس کی طرف لے کے جائے گا؟ جس کی طرف لے کے جائے گا اگر اسی پر ایمان نہیں تو معنی کیا پیدا کرے گا؟ کوئی معنی نہیں پیدا۔ قیامت کیا ہے؟ روزے جزا و سزا۔ اچھا، جزا کون دے گا؟ سزا کون دے گا؟ اگر جزا و سزا والے پر ہی ایمان نہیں تو جزا و سزا کا معنی کیا؟ اچھا، میں آسان کر دیتا ہوں، شاید آپ کے لیے بات ویسے مشکل تو نہیں ہے لیکن آپ متوجہ ہیں۔ عزیزو، یہ کربلا جس کا تذکرہ کر رہے ہو، حسین ابن علی نے جو سب کچھ دیا، کس کے لیے دیا؟ اچھا، جس کے لیے دیا، بتایا کہ میرا توحید پر جو ایمان ہے اس کی بلندی کو دیکھو۔ مجھے ایک جملہ کہنا ہے پڑھے لکھے دوستوں کے لیے۔ ایک عالم نے کیا خوبصورت بات کہی، کہا تمام انبیاء نے توحید کو پہنچایا
قول کے ساتھ، اور حسین نے کربلا میں توحید کو پہنچایا عمل کے ساتھ۔ یہ حسین جو سب کچھ دے رہا ہے، بتا رہا ہے، اگر میرا اس پر ایمان نہ ہوتا تو اکبر نہ دیتا، قاسم نہ دیتا، اون محمد نہ دیتا۔ تو عزیزو، ہر نبی نے جو پیغام توحید پہنچایا تھا، کربلا میں حسین نے 72 دے کر یہ بچایا اور یہ بتایا کہ دیکھو وہ پیغام اتنا عظیم تھا، اور اس پیغام پر حسین کا ایمان صرف قولی نہیں، عملی ایسا ہے کہ اکبر دے کر اللہ اکبر کا اعلان کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے بلند آواز سے۔ آپ بیٹھے رہے۔ عزیزان محترم، تو توحید اور عقیدہ توحید یہ دین کا محور ہے، یہ مرکز ہے۔ لیکن شاید میری گفتگو کو کچھ لوگ ایسے سمجھیں کہ یار ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے انسان کے لیے توحید پر بات کرنا اس کا معنی کیا ہے؟ لیکن میری بات سمجھیں گے، ایک موحد کے، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر عقیدہ توحید رکھنا اور ہے، جو ماں باپ سے ملا وہ تقلیدی عقیدہ توحید ہے، تحقیقی نہیں۔ اب تحقیقی عقیدہ توحید کہ خدا کو ویسے پہچانو جیسے اس کے شایان شان ہے۔ اب ویسے پہچاننے کا کیا معنی؟ تو آسان کر دیتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے۔ اچھا اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ اچھا اس ایک کا معنی کیا ہے؟ میں نے جو لفظ کہا، آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ایک کا معنی کیا؟ اچھا اس کے علاوہ کوئی نہیں، یہ معنی ہے۔ اس مجمع میں سخاوت کتنے ہیں؟ مثلا میرے جیسے صفات کا کتنے ہیں؟ ایک۔ یہ چند ہیں، ایک ہے نا بھائی؟ اس آپ کے سامنے جو سخاوت بیٹھا ہے ایک ہے نا؟ آپ میں سے میں بعض کے نام جانتا ہوں، نہیں لیتا ہوں، وہ سب بھی اپنی ذات میں ایک ہیں یا دو ہیں؟ بولے۔ یہ جو شناختی کارڈ ہے، یہ شناختی علامت ہے نا کس بات کی؟ کہ یہ ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں، ورنہ شناختی کارڈ ہی نہ بنتے۔ میں نے بات آسان کی ہے بھئی، جو شناختی کارڈ بنا رہے ہو، یہ پاس جو ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جو یہ ہے وہ دوسرا۔ اگر سب ایک جیسے ہوتے تو پھر شناختی علامت کیسے ہوتی؟ ہر کسی کی جو شناخت ہے وہ الگ ہے نا، تو الگ ہے اسی لیے شناختی کارڈ ہے۔ تو یہاں پر میں بھی ایک، آپ میں سے ہر کوئی اپنی جگہ ایک، تو پھر اس کے ایک اور میرے ایک ہونے میں فرق کیا رہا؟ میں نے عرض کیا نا، اب ایک تو آپ نے کہہ دیا آسانی سے، اللہ ایک ہے، لیکن اس ایک کا معنی کیا؟ کیوں؟ اب بدل دو جملہ۔ عزیزو، آپ کسی دوست کے گھر میں گئے، اس نے آپ کو چائے پیش کی، آپ نے کہا یار صرف ایک کپ، اب اس پر بھی لفظ ایک بولا، ایک ہی بولا نا۔ اگر حقیقت میں دیکھوں یہ جو وحدت ہے، چائے میں جو وحدت ہے، ایک آپ نے جو کہا، یہ کس معنی میں ایک ہے؟ کیوں میں نے کہا اس چائے میں چند چیزیں ملائی جاتی ہیں تو چائے بنی نا، ورنہ بنتی نہیں بنتی نا۔ دودھ ملایا، پانی ملایا، اس میں چینی ملائی نا، تو یہ ملانے کے باوجود آپ نے کہا ایک۔ علماء کی اصطلاح میں یہ ایک ہے لیکن ملا ہوا، کئی چیزیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ ایسا ایک ہے؟ کیسا ایک ہے؟ اچھا ایک دفعہ ایک تھا، آپ نے ایک جگ پانی کا لیا، 10 گلاس رکھے، 10 گلاسوں میں ڈال دیا، 1 سے 10 بن گئے۔ چائے کچھ سے مل کے بنی، وہ بھی ایک کہا، یہ 1 سے 10 گلاس بن گیا، اسے بھی ایک کہا۔ تو اللہ کیسا ایک ہے؟ جو مل کے بنے یا اس سے کوئی بنے؟ وہ نہ ویسا ایک ہے کہ جس سے کئی بن جائیں، نہ ویسا ایک ہے کہ اسے ملا کے ایک بنا دیا جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ہے آسان کہنا ایک، لیکن اسی ایک کا معنی جب ڈھونڈنے نکلے تو
پتہ نہ چلا کہ وہ ایک کیسا میں ایک کیسا. سنیں، میں ایک کیسا ہوں. اگر آپ شمار کرنا چاہیں یہاں لوگوں کو، کوئی بندہ شمار کرنا چاہے، مجھ سے شروع کرے تو مجھے کہے گا ایک کہے گا نا. لیکن اگر وہ آخر سے شروع کرے تو وہاں سے گنتے ہوئے، شمار کرتے ہوئے، اکاؤنٹ کرتے ہوئے جب مجھ تک پہنچے گا تو اب میں ایک نہ رہا. پہلے میں ہی ایک تھا، جب ادھر سے شروع کیا تو اب ایک نہیں، مثلا 500 ہو گیا، 600 ہو گیا نا. آخر تک پہنچتے ہوئے تو مجھے ایک بھی کہا، 600 بھی کہا. مجھ پر لفظ ایک بھی صدق کیا، 600 بھی کیا. کیوں؟ چونکہ میں تعداد میں آ گیا. میری بات نہیں پہنچی. میں اعداد میں آ گیا، شمار میں آ گیا. تو بس میں ایسا ایک ہوں کہ جس جیسے کئی ایک ہیں. اگرچہ صفات میں مجھ جیسے نہ ہوں لیکن تعداد میں ہے. صرف اور جن سے انسانیت میں ہم شریک ہیں، تو ہم وہ ہیں جو سب ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں. اور تعداد میں جب آئیں گے تو جس عدد پر آئیں گے وہ عدد ہم پر صدق کرے گا، بدل جائے گا. اب سنو، وہ ایک کیسا ہے. نہ پتا چلتا اگر معصوم سے کوئی نہ پوچھتا. جب مولا کائنات سے پوچھا کسی نے، یا علی وہ ایک کیسا ہے؟ فرمایا سنو، ہم تعداد میں ایک ہیں، وہ ذات میں ایک ہے. ہم تعداد میں ایک، وہ ذات میں ایک. مولا ذات میں ایک کون ہوتا ہے؟ فرمایا ذات میں ایک وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا فرض ہی نہ کیا جائے. اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. سنو، چونکہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، اسی لیے کہا لیس کمثلہ شیء. مثل وہ ہوتی ہے جہاں دو چیزوں میں کچھ مماثلت پائی جائے. ہمارا خدا وہ ہے جو کسی کے مثل نہیں ہے. اللہ اکبر. نہیں، میں بات اور واضح کر دیتا ہوں میرے دوستو. وہ ایسا بے مثل ہے، ایسا بے مثل ہے کہ اس نے بتایا میں بے مثل ہوں لیکن آل محمد کو بنا رہا ہوں. کہا آل محمد تمہاری مثل نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کی مثل ہیں. میری بات نہیں پہنچی، میری بات نہیں پہنچی. بتاؤ ان 14 میں کوئی فرق ہے؟ نہیں نا. تو ایک جیسے تو ہیں نا. ایک دوسرے سے اگر تقابل کرو تو ایک دوسرے جیسے ہیں یا نہیں؟ علی مثل نبی، نبی مثل علی ہے نا. تو اللہ نے کیوں بنایا ان کو مثل؟ کہا تاکہ تمہیں پتا چل جائے میں کیسا بے مثل ہوں. ہائے ہائے ہائے. کہا تاکہ تمہیں پتا چل جائے میں کیسا بے مثل ہوں. کہا اگر بے مثل نہ ہوتا تو 14 ایسے نہ بناتا کہ جن جیسا کوئی نہیں لیکن ان جیسا کوئی نہیں. فرمایا یہ ایک دوسرے کی مثل ایسے ہیں. یہ تو ہے نا، ایک دوسرے کی مثل ہے، تمہاری مثل نہیں، تمہاری مثل نہیں. تو اب دیکھیں یہی توحید کا معنی جو ایک آپ نے کہا. جب آل محمد نے بتایا تو کہا نہیں، اسے ایسا ایک مانو کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں، اس جیسا کوئی ایک نہیں. وہ نہ کسی سے مل کے بنا ایک، نہ ایسا ایک کہ اس سے کئی بن جائیں. نہ وہ ذات و صفات و افعال میں واحد بھی ہے، احد بھی ہے، احد بھی ہے. اور قرآن نے، اب میں نے باتیں کی آپ تک، کچھ تک پہنچی کچھ تک نہ پہنچی، لیکن قرآن نے اسی سارے عقیدے توحید کو 5 آیتوں میں سمیٹ دیا. یہ ہے قرآن کا معجزہ اور وہ ہے وارثان قرآن کا معجزہ. سنیے گا. فرمایا قل هو اللہ احد. میرا حبیب نے کہو کہ اللہ احد ہے، احد. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد، وہ کسی سے پیدا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا کوئی اس کا کف، کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، کوئی ثانی ہے ہی نہیں. معصوم سے کسی نے پوچھا مولا قل هو اللہ احد کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اللہ الصمد. وہ احد ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ ذات و صفات میں محتاج نہیں. کہا یہی تو اللہ اگلی آیت میں بتا رہا ہے، میں احد ہوں یعنی بے نیاز ہوں. کہا بے نیاز ہے کیا معنی؟ کہا تیسری آیت پڑھ لو، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا.
اس نے کہا مولا وہ کسی سے پیدا نہیں ہوئی، کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا جب کوئی ہے ہی نہیں تو اس سے پیدا کیا ہوگا؟ اس سے پیدا کیا ہوگا؟ کہا وہ بے مثل ہے، وہ بے نظیر ہے، وہ ذات و صفات میں، اور یہ 5 آیتیں مکی ہیں، مدنی نہیں۔ سورہ توحید مکی سورہ ہے، لیکن میرے دوستو بعض باتیں بعض جگہ کہنا آسان ہوتا ہے، کیوں ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے بچہ، اسے کہو وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔ لیکن رسول جن کے سامنے کہہ رہے تھے، انہوں نے تو کبھی ایک خدا دیکھا ہی نہیں، 365 دیکھے، اتنے خدا، اور رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ آدھے اپنے مان لو ایک میرا مان لو، 365 میں سے آدھے اپنے چھوڑ دو آدھے مان لو، نہ، رسول یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ان میں سے 1/4 مان لو، نہیں، یہ بھی نہیں کہہ رہے ایک مان لو میرے کے ساتھ، نہ، کہتے ہیں اسے ہی مانو۔ اگر جملہ بدل دوں، رسول نے یہ نہیں کہا اسے بھی مانو، رسول نے کہا اسے ہی مانو۔ کسے؟ جسے میں کہہ رہا ہوں۔ کیسا مانو؟ احد مانو، واحد مانو، لا شریک مانو، بے نیاز مانو، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، یہ مانو، یعنی نہ وہ تمہارے بننے کا محتاج نہ بنانے کا محتاج۔ میرے دوستو یہ جو رسول نے پیغام پہنچایا لوگوں نے مانا یا نہیں؟ کیسے مان گئے؟ یہ ہے رسول کا کمال کہ اس معاشرے میں، جس معاشرے میں 365 خداؤں کو لوگ مان رہے تھے، رسول نے ایک خدا منوایا۔ لیکن کیسے منوایا؟ عزیزو اگر پہنچانے والا ویسا نہ ہوتا تو کبھی لوگ نہ مانتے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اس سے پہلے کہ رسول کہے کہ میرے ایک کو مانو وہ بے عیب ہے، اللہ نے جس کے ذریعے یہ پیغام بھیجا اسے بے عیب بنا دیا۔ رسول نے اپنے کردار سے 40 سال یہ بتایا، پہلے مجھے دیکھو، اگر پہنچانے والے میں عیب نظر آئے تو جس کا بھیجا ہوا ہے اس میں بھی عیب ہے۔ رسول نے کہا جسے میں منوا رہا ہوں وہ محتاج نہیں، تو بس رسول نے بتایا میرے میں 5 وہ خصوصیات ہیں جو تمہارے میں نظر آئے تو مان لو۔ فرمایا وہ احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں، وہ دینے والا ہے، وہ تمہارے بننے بنانے کا محتاج نہیں ہے، یہ آسمان و زمین اس نے بنائے۔ اب توجہ فرمانا، رسول نے فرمایا میرا یہ ہے، تمہارے کون ہے؟ جو بننے کے محتاج، جو رکھنے کے محتاج، جو حفاظت کے محتاج، جو ماننے کے محتاج۔ اگر کوئی بنائے نہیں تو پتھر نہیں ہے، پتھر ہی رہ جائیں گے، اگر بنا کر پوجے نہیں تو ان کا فائدہ نہیں، اور بنانے کے بعد ان کی حفاظت نہ کرے تو فائدہ نہیں، اور اگر ان کو ایک ایسی جگہ پہ نہ رکھے کہ لوگ دیکھیں فائدہ نہیں ہے نا۔ یہ خصوصیات، یہ احتیاج، یہ محتاجگی ان میں تھی نا، تو بس رسول نے بتایا جب محتاج کا اور بے نیاز کا مقابلہ ہو جائے تو بے نیاز کو ماننا، محتاج کو نہیں، ہے نا۔ عزیزو میں نے اسی لیے ابتدائی گفتگو میں کہا تھا اگر توحید سمجھ جاؤ گے تو سارے عقائد سمجھ جاؤ گے۔ بس رسول نے بتا دیا، وہاں سے شروع کرو اور نیچے تک آ جاؤ۔ کہا خدا اسے ماننا جو بے نیاز ہو، اور خدا کا بنایا ہوا بھی وہ ہوگا جو تمہارا محتاج نہ ہو۔ نہیں توجہ فرمائی؟ جو تمہارا محتاج نہ ہو، تم سے بے نیاز ہو، اس کا محتاج ہوگا چونکہ اس کا بنایا ہے، لیکن تمہارا محتاج نہیں۔ تو بس جب محتاج میں اور بے نیاز میں مقابلہ ہو تو ہمیشہ بے نیاز کو ماننا۔ اب جن کا عقیدہ توحید ایسا تھا، انہوں نے جسے مانا، ماننے سے پہلے دیکھا محتاج تو نہیں ہے۔ اگر لوگوں کا محتاج ہے، اگر لوگوں سے ہی پوچھ رہا ہے، اگر کہتا ہے میں بھی تمہاری طرح ہوں، اگر سیدھا چلوں تو ساتھ چلنا، اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا، تو جو خود لوگوں سے پوچھنے کا محتاج ہو وہ لوگوں پر
پر اللہ کا نمائندہ کیسے بنے گا؟ خدا کی قسم تشیع کو یہ امتیاز حاصل ہے۔ ہاں ہم مانتے ہیں ہم نے توحید سے امامت کو لیا ہے اور امامت سے توحید کو سمجھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جس کو اس نے بنایا جب وہ ایسے بے نیاز ہیں تو جو بنانے والا ہے وہ کیسا بے نیاز ہوگا؟ ہم نے دیکھا کہ جسے اللہ نے بنایا وہ ہمیں سلونی سلونی کہتا تو نظر آیا، لیکن کبھی اس نے یہ نہ کہا اس مسئلے کا جواب گھر سے پوچھ کے آتا ہوں۔ خدا کی قسم خدا کی قسم میرے امام اتنے بے نیاز ہیں، اتنے بے نیاز ہیں کہ اللہ نے انہیں بے نیاز بنایا، کہا تم انسانوں کے محتاج نہیں ہو، انسانوں کو تمہاری ضرورت ہے، تمہیں انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے اقتدار کے لیے۔ تم اقتدار کے لیے نہیں آئے، تم ہدایت کے لیے آئے ہو۔ آئے ہائے، تمہیں اقتدار اگر ہدایت کے لیے ملے تو لوگے، اور اگر اپنی ذات کے لیے ملے تو ٹھوکر مار دو گے۔ نہیں، کائنات میں دیکھو جو محتاج تھے وہ خلافت کے پیچھے گئے، اور جو بے نیاز تھا خلافت اس کے دروازے پہ آئی۔ دنیا میں دو طرح کے چیزیں دیکھی ہیں ہم نے، انشاءاللہ جب امامت کا ذکر آئے گا تو تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن ایک جملہ کہہ کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میرے دوستو، ہمارا عقیدہ توحید کتنا پاکیزہ ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عرفہ ہے، ایک جملے میں سمیٹ دوں، خدا کی قسم ہمارا خدا بے نیاز، ہر شے سے بے نیاز، ہمارا رسول جس پر اللہ نے بنایا ان سے بے نیاز۔ کبھی ہمارا رسول لوگوں سے علم لیتا نظر نہ آیا، لوگوں کو دیتا نظر آیا۔ ہم نے رسول کی جگہ پر جنہیں مانا، وہ پوری زندگی علم بانٹتے نظر آئے۔ کبھی کسی کے در پہ جا کے یہ کہتے نظر نہ آئے کہ اگر تو نہ ہوتا۔ بلند آواز سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میں یکم محرم ہے آج، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے اور نہ کہا ہے، لیکن اگر آپ نے تعاون فرمایا تو گفتگو ممکن ہے کسی جگہ پر دقیق ہو، عمیق ہو، کسی جگہ پر عام ڈگر سے ہٹ کر ہو، لیکن کوشش کروں گا گفتگو وہ ہو جس کے بعد میرے نوجوان بھائی جہاں جی چاہے کھڑے ہو کے اپنے مذہب کا دفاع کر سکتے، پوری عزت و وقار اور پورے علم و حوصلے کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا جاؤ، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، عزیز و آخری جملہ کہہ رہا ہوں، سنو۔ میرے ایک دوست ہیں ہمارے، انگلینڈ ہوتے ہیں، ان کی کسی غیر شیعہ سے گفتگو چھڑ گئی خلافت پر، مجھے فون کیا انہوں نے، قبلہ صاحب یہ حوالے دیں، یہ دیں، یہ دیں۔ میں نے کہا میری بات سنیں، 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا میری ایک بات سنیں بھائی، کہتے ہیں بتائیں۔ میں نے کہا آپ ان سے دلائل پر گفتگو نہ کریں، حقائق پر گفتگو کریں۔ کہنے لگے کیا مانا؟ میں نے کہا چھوڑو، وہ کہتا ہے رسول کا جانشین فلاں، ہم کہتے ہیں علی۔ میں نے کہا کہ ہر متکلم کا کلام اس کی عظمت کو ثابت کرتا ہے۔ آئے ہائے، آپ اثر سے پہچانتے ہیں مؤثر کیسا ہے؟ نہیں، یہ لوگوں کے علم میں آپ فرق کرتے ہیں۔ میں طالب علم ہوں، میری گفتگو میں اور ایک بڑے عالم کی گفتگو میں فرق کہاں سے کرتے؟ گفتگو سے کرتے ہو نا، کس سے؟ کلام سے۔ دیکھتے ہو جب کلام اتنا عظیم ہے تو متکلم بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اثر سے پتہ لگاتے ہو مؤثر کیسا ہے۔ میں نے کہا اس جھگڑے کو چھوڑو، دلائل چھوڑو، اسے کہو یہ نہج البلاغہ، یہ کلام علی ہے، ہمارا دعویٰ ہے۔ اس کے سارے خطبے چھوڑ دو۔ میں نے کہا خطبہ توحید اسے دو، کہو اس خطبے جیسا خطبہ نہیں، اس خطبے کے پہلے پیرائے جیسا، جن کو تم مان رہے ہو ان کا ایک جملہ لے آؤ۔ جائے، اور یہاں بھی چیلنج کر رہا ہوں، آؤ
میں پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، گزشتہ سال یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، میرے دوستو آئے جسے ہم نے مانا ہے ان کے مناجات پڑھو، ان کی دعائیں پڑھو، ان کے خطبات پڑھو، ان کے احتجاجات پڑھو، ان کی مناجات پڑھو، ان کا اللہ سے راز و نیاز پڑھو، اور جاؤ جن کو لوگ منواتے ہیں، میں کہتا ہوں دعائیں کمیل جیسی ایک دعا لا کے دکھاؤ۔ صحیفہ سجادیہ کی اتنی دعائیں ہیں، سب چھوڑتا ہوں، ایک دعائیں امام زین العابدین جیسی کوئی دعا لائے۔ نظام سنو، یہ عالم عرب کا بہت بڑا ادیب ہے، بہت بڑا ادیب۔ اس کے سامنے کسی نے مولا کائنات کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا خدا کی قسم اگر علی کا تمام کلام ضائع بھی ہو جاتا، لوگوں سے محو بھی ہو جاتا، علی کا ایک جملہ ایسا ہے جو بتا رہا ہے کہ علی باب مدینۃ العلم ہے۔ کہا کون سا جملہ؟ کہا یہ جملہ سوائے علی کے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کہنے لگا کون سا جملہ؟ کہا علی نے جو کہا الہی کفا بی عزن ان تکون لی ربا، اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میں تیرا بندہ ہوں۔ سنو، نظام کہتے ہیں اس کے بعد جو علی نے کہا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کہا علی نے کہا خدایا میں نے تجھے ویسا پایا جیسا میں چاہتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کہتا ہے یہ جملہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہا علی مبالغہ نہیں کر رہے، علی کہہ رہے ہیں خدایا جیسا علی خدا چاہتا تھا تجھے ویسا خدا پایا۔ کہا کون ہے جو دعویٰ کرے کہ اللہ کو ویسے پہچانے جیسے وہ ہے؟ جیسا اس کا حق ہے ویسے پہچانا۔ سنو، یہ کلام، یہ طرز کلام اگر نظر آئے گا تو یا حسین میں یا علی میں، یا علی میں نظر آئے گا یا حسین میں نظر آئے گا، اور کسی میں نظر نہ آیا، کسی میں نظر نہ آیا۔ علی نے کہا خدایا علی کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور حسین نے کیا کہا؟ دعائے رفع پڑھیں، ضرور پڑھیں، میں ہر مجلس میں کہتا ہوں پڑھیں، یہ میرے مذہب کی عظمت کی دلیل ہے۔ میرے حسین نے کیا کہا؟ الہی ما وجدکا من فقدکا، ماذا وجدکا من فقدکا، ماذا فقدکا من وجدکا۔ حسین تیری عظمت کو سلام۔ مقام عرفہ پہ حسین کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ اللہ اکبر۔ حسین کہتے ہیں خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ وَمَاذَا فَقَدَكَ مَنْ وَجَدَكَ، اور یا اللہ جس نے تجھے کھو دیا کیا پایا؟ نہیں، میں یہ جملہ ضرور کہوں گا، انشاءاللہ آخری مجلس میں وضاحت بھی کر دوں گا جہاں ذکر حسین آئے گا۔ عزیزو، حسین کہہ رہے ہیں جس نے تجھے پایا کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے، میں اور آپ یہ جملہ کہیں تو جملے کی عظمت کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر انسان کے پاس زندگی کی ساری سہولتیں ہوں پھر کہے جس نے تجھے کھویا کیا پایا، لوگ کہیں گے تیرے کہنے کا فائدہ کیا، تو نے کھویا کیا ہے؟ سنو، حسین کربلا میں سب کچھ دے کر کہہ رہے ہیں جس نے تجھے پایا کیا کھویا؟ کہا نا، سنو حسین کے جملے کی عملی تفسیر کربلا ہے۔ یزید نے سب کچھ لینا چاہا اسے دے کر، یزید نے اسے کھویا سب لینا چاہا، حسین نے اسے لے لیا سب دے دیا۔ آج دیکھو حسین نے کہا تھا جس نے تجھے پایا کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا کیا پایا۔ دیکھو آج یزید کا کچھ نہیں، حسین کا سب کچھ ہے۔ آپ کے بچے آج حسین کا سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ کسی دوست نے کیا خوبصورت جملہ کہا خدا کی قسم اگر
اگر اللہ کی وحدانیت حسین نہ بتاتے، لوگ علی سے پہلے حسین کو خدا مان لیتے۔ کیوں؟ چونکہ حسین کربلا میں سب کچھ دے کر، سر سجدے میں رکھ کر کیا کہہ رہا ہے؟ خدایا تیرے لیے سب کو پشت کر دی۔ اب کہوں جملہ جس سے مجلس شروع کی تھی، یہ توحید عملی کا اظہار ہے۔ اور آیت اللہ جوادی عاملی کے کیا خوبصورت جملے کہتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے اپنی صفات کا یہاں مظہر آل محمد کو بنایا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم کربلا میں حسین دنیا سے بے نیازی کا مظہر خدا بن گیا۔ حسین نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف تو چاہیے۔ رات سوچئے گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، یکم محرم کا دن ڈل رہا۔ میں نے یکم محرم کہا، بعض آنکھوں میں آنسو آ گئے، بعض چہرے اداس ہو گئے۔ رات سے دوست مسلسل میسج مختلف کر رہے ہیں، اپنے غم کا اظہار۔ کسی نے کہا کیسے کہیں سال نو کی مبارک، جبکہ بطول کے بیٹے کا لاشا 1434 ہجری کا آج سورج غروب ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ 1434 میں نے کیوں کہا؟ 60-61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، 40 سال وہ، 12 سال یہ، 1274 سال بنتے ہیں نا۔ آج 1274 سال کے بعد میں نے کہا کربلا، میں نے کہا حسین، میں نے کہا اکبر، میں نے کہا قاسم، میں نے کہا اون محمد، آپ کے چہرے بدل گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وقت اذان قریب ہے، میرا وقت کی طرف توجہ نہیں ہوئی، معذرت خواہ ہوں، اگرچہ بہت سارا میرے پہلو جو تھے وہ میرے ذہن میں رہ گئے، لیکن میرے دوستو میں لمبا مصائب کیا پڑھوں۔ محرم سورج ڈھل رہا ہے، 1272 سال کے بعد آپ آج حسین کا نام سن کے رو رہے ہو نا۔ مجھے بتاؤ، جب 61 ہجری کے بعد 62 ہجری کا یہی سورج اور یہی محرم کا چاند زینب نے دیکھا ہوگا، میں پھر جملہ کہوں عزیزو، آج 1272 سال کے بعد آپ اکبر کا نام سن کے رو رہے ہو۔ مجھے بتاؤ، جب لیلا نے اس چاند کو دیکھا ہوگا، کہا ہوگا او 62 ہجری کا محرم، تیرا چاند تو پھر طلوع ہو گیا، ہائے میرا چاند کربلا میں۔ میرا دل کہتا ہے ہاں، یہ محرم جب آتا تھا نا، آل محمد کا غم تازہ ہو جاتا تھا۔ روایات کے جملے ہیں، شبیب میرے 8ویں امام کا صحابی کہتا ہے امام کا ولی عہد کا دور، محرم آ گیا، کہتا ہے یکم محرم کو امام کے گھر گیا، دیکھا امام سیاہ پوش ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، متوجہ نہ ہوا، سفر میں تھا، پتہ نہ چلا کہ آج یکم ہو گئی یا نہیں۔ میں نے پوچھا مولا خیر تو ہے؟ شبیب بھول گیا آج یکم محرم ہے۔ کہتے ہیں مجھے شرمندگی بھی ہوئی، لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض کی مولا مولا مولا، آپ ولی عہد ہیں، اس وقت آپ اقتدار کے ساتھ ہیں، یعنی ساتھ سے مراد کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ کا دل اتنا غمگین کیوں ہے؟ کہا سنو، کربلا میں جو ہوا نا، قیامت تک کے لیے ہمارے دل پہ ایسا زخم چھوڑ گیا۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا، کہتے ہیں شبیب اگر زندگی میں کبھی رونا پڑے تو کسی پہ نہ رونا۔ مولا کس پہ روں؟ کہا رونا تو میرے جد حسین پہ رونا۔ عزیزو آخری جملہ انشاءاللہ کل مصائب زیادہ پڑھوں گا، کہا اگر رونا تو میرے جد حسین پہ رونا۔ مولا کیوں؟ فرمایا سنو گے؟ فرمایا میرے دادا حسین کو ایسے ذبح کیا گیا کما ذبح الکبش، جیسے عرب گوسفند کو ذبح کرتے ہیں۔
مار کر چھوڑ دیا جائے اور وہ اپنی تڑپ تڑپ کر موت کو گلے لگا لے، کہتے ہیں اسے کہتے ہیں قتل، کہ ایک بار کیا جائے پھر چھوڑ دیا جائے، اسے قتل کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں ذب اسے نہیں کہتے ہیں جسے مار کے چھوڑ دیا جائے، ذب اسے کہتے ہیں جس کے گلے پر بار بار چھری چلائی جائے۔ کہتے ہیں میرا دادا حسین کربلا میں قتل نہیں ہوا، ذبح ہوا ہے۔ ہائے شمار، یہ ملعون خنجر چلاتا رہا 70 قدموں پر بہن، رو رو کے کہتی رہی او میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والوں، او میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے حسین کو پانی تو پلا لو۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ محرم الحرام کا مہینہ، خدایا سید الشہداء کے صدقے میں، امام زمان کے صدقے میں تمام عزاداران حسین کی حفاظت فرما۔ خدایا اس عزاداری کو شان و شوکت سے برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا شیعہ سنی بھائیوں کو مل کر تمام دشمنان رسول و آل رسول و محافل و مجالس رسول کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا اس پاکستان کے دشمنوں کو، اس عزاداری کے دشمنوں کو، مسلمانوں کی وحدت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا ہمارے امام کا ظہور فرما۔ خدایا انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ خدایا مراج کرام رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما۔ خدایا ہمارے شہداء کو سید الشہداء کے جوار میں جگہ عطا فرما، بحق محمد و آلہ۔